اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دنیا و آخرت میں خسارے سے بچنے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فضائل اعمال۔ شیخ ثناء اللہ مدنی پیش کریں گے فضائل اعمال، کل رات 9:30 بجے انڈیا میں اور شام 7 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ظہور اسلام سے پہلے اسلامی تصور موجود تھا، اس کا ثبوت دیگر مذہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری۔ اللہ تعالی نے جس دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی، اس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوئی ہے۔ اس منظر اور پس منظر کو جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں اسلامی تصورات۔ اسلامی تصورات ہر جمعہ رات 9:30 بجے انڈیا میں اور شام 7 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہو، دین پر ثابت قدم رہو۔ ڈاکٹر آر کے نور محمد۔ فتنوں کے موقع پر، آزمائشوں کے موقع پر ایمان کو مضبوطی سے تھامنا یہ ہر کسی کی بات نہیں۔ اسلامی زندگی کی شکل و صورت اسلام کے آئینے میں ہر پیر رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ انسان خسارے میں ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین وآلہ وصحبہ اجمعین. خواتین و حضرات، صوبائی جمعیت اہل حدیث دہلی کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے اس پروگرام میں اسلام، مسکنسیپشنز اینڈ کلیریفیکیشن کے ٹاپک پہ خطاب کرنے والے ریناؤنڈ اسلامی اسکالر محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف پیش کرنے کے لیے صوبائی جمعیت کے امیر محترم حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. صدر محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، محترم جناب شعیب اقبال صاحب، پروفیسر مالاکار صاحب، اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور میرے ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آج مل بیٹھنے کا یہ بہترین موقع عنایت فرمایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام صوبائی جمعیت اہل حدیث دہلی کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. جمعیت اہل حدیث خالص اور حقیقی اسلام کی داعی و علم بردار ہے، جس کے مقاصد میں باقاعدہ یہ بات شامل ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرنا، جس سے ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں. اسی عنوان کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. پروگرام کی صدارت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے محترم امیر محترم عزت مآب جناب حافظ محمد یحییٰ صاحب فرما رہے ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ محترم جناب شعیب اقبال صاحب، ڈپٹی اسپیکر دلی اسمبلی ہیں. روشن لال صاحب آریہ، صدر آریہ سماج، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. جگت گرو شنکر آچاریہ جناب دیو آنند سرسوتی جی بھی کچھ دیر میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. آج کی اس پروگرام کے خطیب ہمارے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب کی مصروفیات بین الاقوامی انداز کی ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلوں کے ذریعے ان کے پروگرامز اکثر لوگ سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی اس مصروف ترین پروگرام میں سے وقت دیا، اس کے لیے میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، صوبائی جمعیت اہل حدیث دہلی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی طرف سے ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں. اللہ رب العالمین جس آدمی سے بھی اپنے دین کا کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، اور اس کی طرف سے یہ توفیق کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب پریکٹس چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے ہیں، اور تقابلی مطالعہ ان کا نہایت وسیع ہے، جس کا اندازہ ان کے لیکچر سننے والوں کو اچھی طرح ہے. ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کا ازالہ قرآن کریم اور سائنٹیفک اصولوں کی روشنی میں اور دیگر مذاہب کی کتب سے دلائل فراہم کر کے کرتے ہیں. موصوف کی خوبی یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسئلے کا نہایت باریکی اور گہرائی سے مطالعہ کر کے نہایت اطمینان بخش جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ 8 برسوں میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر، بحرین، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ،
बोत्सवाना, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, गयाना और दीगर ममालिक के दौरे किए हैं और 800 से ज़्यादा लेक्चर्स दिए हैं। दुनिया के कई मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ मौसूफ की गुफ्तगू और मुनाज़रे हुए हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र डॉक्टर विलियम कैंपबेल ऑफ अमेरिका हैं, जिनसे कुरान करीम और बाइबल साइंस की रोशनी में इस उन्वान पर आपकी गुफ्तगू हो चुकी है और बहुत कामयाब रही है। ये गुफ्तगू अप्रैल 2000 में हुई थी। शेख अहमद दीदात, जो इस्लाम के बैनुल अक़वामी सतह के अजीम दाई व मुबल्लिग हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब को 1994 में प्यार से दीदात प्लस कहा था। मई 2000 में शेख दीदात ने डॉक्टर साहब को एक तौसीफी सनद देते हुए उसमें लिखा है, जो काम उनको 40 साल करने में लगे वो काम जाकिर साहब ने 4 साल में कर दिया। डॉक्टर साहब मुसलसल टीवी चैनल्स पर आते हैं जो तकरीबन 150 ममालिक में देखे जाते हैं। टीवी और रेडियो पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। मुनाजरे, खिताबात, सिंपोजियम, सीडी और वीडियो ऑडियो कैसेट्स बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं। इनके अलावा कई किताबें भी इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के तक़ाबुली मताले पर डॉक्टर साहब लिख चुके हैं। हासिल ये है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर इस्लाम के दाई व मुबल्लिग की है। हमारी दुआ है रब्बुल आलमीन आपको सेहत व आफियत के साथ रखे, इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम की दावत अच्छे से अच्छे अंदाज में गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने की रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं ये दुआ भी करता हूं कि रब्बुल आलमीन हमारी इस मजलिस को, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की दावत और उसके ताल्लुक से जो गलतफहमियां मुख्तलिफ लोगों के दरमियान फैली हुई हैं, उनके इज़ाले का इसको सबब बनाए और हम सब में इखलास और लिल्लाहियत और इत्तिहाद पैदा फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम डॉक्टर नायक साहब के बारे में हाफिज शकील साहब ने तफसील से बताया। डॉक्टर साहब इस्लाम मिसकंसेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशन के टॉपिक पे खिताब करेंगे और मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम डॉक्टर जाकिर नायक साहब से कि तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबिल रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लति अहसन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम शेख इकबाल साहब, मंच पे बैठे हुए उलमा, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबका इस्लामी तरीके से खैर मकदम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत और रहमत आप सब पे हो। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि मैं तकरीर अक्सर अंग्रेजी में ही करता हूं। चंद मौके पे जब ऑर्गेनाइजर इसरार करते हैं कि मैं उर्दू में ही कहूं, चंद मौके पे सिर्फ मैं उर्दू में तकरीर कर चुका हूं। इसीलिए आज भी ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे कहा है जमीयत अहले हदीस दिल्ली के, तकरीर सिर्फ हिंदी या उर्दू में होना चाहिए। और आप ये जानते होंगे कि मुझे महारत अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी में है, उर्दू जबान पे महारत नहीं है। तो आज की तकरीर में जो भी गलतियां होंगी उसके लिए माजरत चाहता हूं मैं। अक्सर जब मैं अंग्रेजी में भी तकरीर करता हूं, जो भी गलतियां होती है वो शैतान और मेरे तरफ से होते, जो हक की बात होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होते। लेकिन आज क्योंकि खुसूसन मैं उर्दू में तकरीर कर रहा हूं तो जाहिर है कि गलतियां और होंगी।
تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے. اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقہ کار کے ساتھ. لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. کچھ طریقے میں سفلتا اور ملتی ہے، کچھ میں کم سفلتا ملتی ہے. سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے غیر مسلم کو، وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے، لیکن عام طور پہ اگر کوئی غیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سینکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس غیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا اور وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھی باتیں ہیں، لیکن آپ وہی مسلم ہیں، وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے، جو بنیاد پرست ہے، جو ٹیررسٹ ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے، ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے. آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا. یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم. نماز افضل ترین عبادت. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کتاب ہدایت و حکمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اگر ہم نماز کو اور اس میں پڑھی جانے والی صورتوں کو سمجھ لیں تو قرآن کریم کے آدھے سے زیادہ الفاظ کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. انہی خطوط پر ترتیب دیا ہوا دیکھیے ہمارا خاص پروگرام ایک نئے اور انوکھے انداز میں آؤ قرآن سمجھیں. آؤ قرآن سمجھیں. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیز ہے، اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے، بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا، صحیح یا غلط، جو بھی علم اس غیر مسلم کے پاس ہے، میں اس سے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے متعلق کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے. اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے، اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو غیر مسلم 2 یا 3 سوالات اسلام کے متعلق کرتا ہے. اور میرے 10 سال سے زیادہ تجربے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام غیر مسلم کے دماغ میں 20 سوالات اسلام کے متعلق ہے. اور یہ سوالات جو ہیں کبھی بھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا ناراضگی ہے، آپ کو اسلام کے بارے میں کیا چیز پسند نہیں ہے،
تو وہ 2 یا 3 یا 3 یا 4 سوالات کرتا ہے، اور الحمدللہ یہ سوالات یہ 20 سوالاتوں میں سے ہی ہوتا ہے. 90% یہ 3 یا 4 سوال جو کریں گے غیر مسلم، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہی ہوتا ہے. یہ کامن عام 20 سوالات جو غیر مسلم کے ذہن میں کیسے آئے؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات آتے ہیں. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، ریڈیو اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہو، یہ سب انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. اور کچھ میڈیا خصوصاً اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. آج کی تاریخ میں جو 20 سوالات عام غیر مسلم کے دماغ میں ہیں، 10-20 سال پہلے یہ سوالات کچھ اور تھے. 20 سال بعد شاید یہ سوالات پھر بدلیں گے. جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات غیر مسلم کے دماغ میں آتے ہیں. اور یہ 20 سوالات سارے دنیا میں، سارے ممالک میں وہی ہے. کچھ 1 یا 2 سوالات ڈپینڈنگ اپون دا سوسائٹی، معاشرے کے حساب سے، اس سوسائٹی کے کلچر کے حساب سے شاید 1 یا 2 سوالات اور ہوں گے. لیکن یہ باقی 20 سوالات سارے دنیا کے ممالک، بھلے امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، سنگاپور ہو، ملیشیا ہو یا انڈیا ہو، یہ سوالات سیم ہیں، وہی ہیں. جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں شاید ممکن نہیں کہ میں سارے 20 سوال کا جواب دوں. کوشش کروں گا کہ کم از کم آدھے سوالات کا جواب دوں. آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ سارے سوالات کا جواب حکمت سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دے، بھلے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کریں لیکن کم از کم ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ کم از کم دور کر سکتے ہیں. اور ہمارا فرض ہے کہ غلط فہمیاں ہم غیر مسلم کے ذہن سے دور کریں. آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر 1 مسکنسپشن جو ہے آج کی تاریخ میں، خصوصاً 11 ستمبر کے بعد، وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. جس کی معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے، ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں، انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ، میگزینز پہ، مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہر بنیاد پرست، ہر فنڈامنٹلسٹ کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. ان وچ فیلڈ از ہی اے فنڈامنٹلسٹ. مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے، وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے. دوسری اور
ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسان کی زندگی کو بچانا، اور وہ ہزاروں انسان کی زندگی کو بچاتا ہے. وہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے. لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے، وہ ایک اچھا شخص ہے. تو ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کس میدان میں وہ شخص بنیاد پرست ہے، اور اس میدان کو جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں، اور الحمدللہ مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فنڈامنٹلسٹ مسلم. مجھے گرو ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں، اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، فنڈامنٹلسٹ مسلم. اور میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو، اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی، لیکن اگر ہم لاجیکلی اس کی وجہ اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو، لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ لفظ جو فنڈامنٹلزم ہے، بنیاد پرستی، سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو ویبسٹر ڈکشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی، فنڈامنٹلزم، سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹسٹنٹ کرسچنز کے لیے جو امریکہ میں تھے. امریکن پروٹسٹنٹ کرسچن کے لیے 20ویں صدی کے شروعات میں یہ پروٹسٹنٹ کرسچن نے کہا کہ جو بائبل ہے، یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے. پہلے کرسچن عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچن امریکہ میں ان دا بگننگ آف دا 20th century ان نے کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں، لیکن بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کی طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز ہے. لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ، ہر حرف خدا کا کلام نہیں ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے اس میں فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے. According to Oxford Dictionary, fundamentalist is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion. Oxford Dictionary میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے. لیکن اگر آپ ریوائزڈ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں ڈیفینیشن میں ذرا تبدیلی ہے. اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پہ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پہ عمل کرتا ہے، مطلب مسلم. اگر آپ یہ ورڈ سنیں فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست، فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے مسلم.
حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ کے لیے، آج استعمال کیا جا رہا ہے مسلم کے لیے. ما لي لك وسيلة إلا الرجاء ما لي لك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم شیخ ثناء اللہ مدنی. ذلت و رسوائی، شکست و ناکامی، تباہی و بربادی. کل تک جو امت بلندیوں پر تھی آج وہ پستیوں میں دکھائی دے رہی ہے. وجہ بالکل صاف ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے. یاد رکھیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اگر کوئی زینہ ہے تو وہ ہے صرف اور صرف قرآن. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خلاصہ قرآن آج رات 11 بجے انڈیا میں اور رات 8:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. بسم الله الرحمن الرحيم بذكر الله تطمئن والقمر ليقولن الله عربيا غير وهم يعلمون. آیات ربانی قرات ہر پیر سے سنچر دوپہر 12 بجے انڈیا میں اور صبح 9:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر.